نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اتحاد اہل سنت، وقت کی اہم ضرورت۔ محترم سامعین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چڑیاں متحد ہو جائیں، چڑیاں بظاہر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، فرمایا اگر چڑیاں متحد ہو جائیں، ایکا کر لیں، یونٹی پیدا کر لیں اپنے اندر، تو وہ متحدہ چڑیوں کا جو جھنڈ ہے، گروپ ہے، جو وہ آسانی کے ساتھ شیر کی کھال ادھیڑ سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ۔ بڑے بڑے قداور جانور جو ہیں، درندے بڑے بڑے، شیر کی دھاڑ سے ڈرتے ہیں، چنگاڑ سے ڈرتے ہیں، لیکن حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک معمولی پرندہ، جسامت میں معمولی جسامت رکھنے والا، معمولی قوت رکھنے والا پرندہ، چڑیا، اگر یہ 10 50 100 200 400 چڑیاں متحد ہو کر کوشش کرے نا، اکٹھے ہو کر، کہ شیر، زندہ شیر کی کھال کو کھینچنا ہے، ادھیڑنا ہے، جسم سے الگ کرنا ہے، تو وہ چڑیاں متحد ہو کر درندہ نما شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں، کھینچ سکتی ہیں۔ یہ تو چڑیوں کا حال ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو کیا خیال ہے؟ جو مٹھی بھر یہود و ہنود اسرائیل کے گماشتے ہیں، کیا ان کی کھالیں نہیں ادھیڑی جا سکتی؟ یا ان کے ناپاک ارادوں کو ملیا میٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ہو سکتا ہے، سب کچھ پاسبل ہے یار، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اسلام کو بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ اپنے پاکستان کو لے لیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو کشور حسین ہے، مرکز یقین ہے، یہ جو پاک سرزمین ہے، سورۃ رحمان کو پڑھیں نا، اگر سورۃ رحمان، اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں کم و بیش 28 اور 27 نعمتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ رحمان میں فرمایا کہ بندہ مومن کو جنت میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ ان تمام تر نعمتوں میں سے 27 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے 27 رمضان کو، یہ جو ہمیں خطہ ارض دی، یہ جو پاکیزہ خطہ ہمیں اسلام اور پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا، 27 نعمتیں جو جنت میں ملنی ہیں ایک مومن مسلمان کو، اس سے زیادہ ملنی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے 27 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے پاکستان کو عطا فرما رکھی ہیں، لیکن نااہل، نکمی اور ڈاکو اور لٹیرا قیادت کی بنا پہ، حکمرانوں کی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے۔ امت مسلمہ کے اندر کوئی ایسا آئیڈیل حکمران نہیں ہے ابھی تک، صرف 1-2 ملکوں کو چھوڑ کر، باقی سارے حکمران آپ عرب کنٹریز میں دیکھ لیں، یہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے،
یہ شہزادہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس نے تو بے غیرتی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر لیے، یہود و ہنود کے لیے سارے مراکز کھول دیے، عیاشی اور فحاشی کے تمام تر ساز و سامان سہولیات ہنود و یہود کو باہم پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو میسر کی جا رہی ہیں، مہیا کی جا رہی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پاکیزہ سرزمین پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب نا اتفاقی، اتحاد کا نہ ہونا، غیرت کا نہ ہونا۔ خیر یہ ایک الگ ایک موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان سارے اتحاد کر لیں تو یہ ہنود و ہنود جو ہیں ان کے سامنے لونڈی اور کنیز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، لیکن آج ہمارے مسلمان ان مٹھی بھر ہنود و یہود اور امریکی اور برطانوی سامراج کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے جناب ملکوں کے، اسلامی ملکوں کے سربراہان، ہمارے اپنے ملک پاکستان کا یہی حال ہے۔ لیکن آج جو ہمارے اس موضوع کا جو جناب اسپیشل جو سبجیکٹ ہے، جو زیر بحث موضوع ہے، وہ ہے اتحاد اہل سنت و جماعت، کہ سنیت کے اندر اتحاد کیوں نہیں ہو رہا۔ اہل سنت و جماعت لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ یہ المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، جس کی وجہ سے ہم روز بروز زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ سواد اعظم ہے، اکثریت ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی جو ہے الحمدللہ، اس کے ماننے والوں کی تعداد کثرت کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور پاکستان میں تو الحمدللہ یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ الحمدللہ اسی مسلک اور اسی فقہ کے ماننے والوں کی ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کی ہے۔ لیکن ٹکڑوں میں تقسیم ہے، کوئی کسی کی جھولی میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کی گود میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کی چھتری تھلے، کوئی رافضیت کی چھتری تھلے جناب کوئی پیر ہو، کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، گدی نشین ہو، خانقاہ نشین ہو، کوئی واعظ ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی خطیب ہو، وہ چند ٹکوں کی خاطر وہ رافضیت کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی خارجیت کی جھولی اور گود میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی ناسبیت کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی حکمرانوں کی جناب چھتری تلے اس نے جا کے پناہ لی ہوئی ہے۔ الغرض مختلف ٹکڑوں میں یہ تقسیم ہے، جس کی وجہ سے یہ روز بروز سیاسی حوالے سے، فکری حوالے سے، نظریاتی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اعتقادی اور عقیدہ کے حوالے سے یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور غیر جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اسی میں خوش ہیں۔ تو بندہ ناچیز کا ایک درد دل ہے۔ میں ان گدی نشینان، خانقاہ نشینان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو بڑی بڑی گدیاں ہیں، ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، آنے والے بلدیاتی الیکشنز کے اندر، آنے والے عام انتخابات کے اندر اگر اہل سنت و جماعت نے متفقہ متحدہ ایک سیاسی پلیٹ فارم اگر ترتیب نہ دیا، اور اسی طرح کوئی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ، کوئی پی پی کی چھتری تلے، کوئی جناب نون لیگ کی چھتری تلے، کوئی کسی کی چھتری تلے اگر اس نے پناہ لی، تو یاد رکھیے پھر ہماری اور تمہاری پھر داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اگر ہم نے آئندہ آنے والے الیکشن میں اتحاد نہ کیا، متحد نہ ہوئے، یونٹی کا مظاہرہ نہ کیا، اتفاق کا مظاہرہ نہ کیا، تو پھر ہم پچھتائیں گے۔ خدا کے واسطے میں ان قائدین سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ متحدہ جمعیت علماء پاکستان کے تمام گروپس،
ان کی قیادتوں سے میں دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنی تحریک کے دھڑوں سے میں دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور باقی تحریک لبیک کی قیادت سے بھی میں دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک متحدہ متفقہ پلیٹ فارم، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم بہت بڑی قوت بن گئے، اب ہمیں کوئی نہیں پچھاڑ سکتا، ہمیں کوئی نہیں لتاڑ سکتا۔ یاد رکھیے، یہ وہ قوم ہے، یہ بد نصیب قوم، حالانکہ بڑی خوش نصیب قوم تھی یہ، لیکن اپنے اعمال، اپنے افکار کی وجہ سے جناب جو غلاظت پیدا ہو گئی ہمارے اندر، اس کی وجہ سے ہم تباہی و بربادی کے گھڑوں میں گر گئے، اور ہم پھر جنازوں کو سلوٹ کرتے ہیں، پھر ہم جناب بڑے بڑے مزارات بناتے ہیں، اور ان کی قبروں پہ، مرنے والوں کی قبروں پہ پھر منوں کے حساب سے ہم پھولوں کی بارش اور پھول نچھاور کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا۔ ابھی یہ حال ہی میں دیکھیں آپ، پچھلے سال کی بات ہے نا، امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کے جو آخری سال تھے یہی چیخ و پکار کرتے رہے، درد دل بیان کرتے رہے، وہ اللہ کے بندے اکٹھے ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اب وقت ہے اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ یہود و حنود کے پٹھو جو ہیں اور ان کے جو جناب غلام اور نوکر ہیں ان کو ناکوں چنے چبوائے جا سکیں، لیکن ان کی آواز پہ کسی نے کان نہیں دھرے تھے سوائے چند ہزار لوگوں کے۔ لیکن جب وہ رخصت ہو گئے، وصال ہوا، تو پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر ایک عظیم جنازہ نے روپ دھارا، کروڑوں لوگ آ گئے جناب جنازے میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے کہ نیک آدمی تھے، عاشق رسول تھے، فنافر رسول تھے، ان کے جنازے میں جائیں گے تو وہ تو بخشے ہوئے، ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی ہم اتنے لالچی اور اتنے حریص ہیں، اپنی بخشش کروانے کے چکر میں ہم جنازوں میں جاتے ہیں، زندگی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اور یہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ ریسنٹلی 2-4 دن پہلے یہ معروف ثنا خان خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بڑے بڑے ایسے میں نے بیوپاری اور مکاری اور عیاری کے ساتھ رافضی کلام پڑھنے والے ثنا خان نام نہاد، شریعت کے باغی، سنت کے تارک خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سٹیجز پہ نہیں آنے دیتے تھے، مخالفت کرتے تھے ان کی کہ یہ شخص آ گیا تو ہمارا دھندا، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کے عشق سے لبریز ہو کے نعت پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ وہ رخصت ہوئے تو انہیں جناب مکاروں اور عیاروں کو میں نے جناب اس کے جنازے پہ روتے ہوئے، کرلاتے ہوئے دیکھا، مکاری کے جناب ٹسوے بہاتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا جناب، جھوٹے ٹسوے آنسو، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جناب، کہ بڑا جناب وہ اخلاق پیدا ہو گیا، بڑے عظیم ثنا خان تھے۔ اللہ کے بندے، زندگی میں تم نے ان کی مخالفت کی ہے، بہت سارے گواہ اس کے موجود ہیں۔ زندگی میں ہم کسی قابل بندے کی قدر نہیں کرتے، جب مر جاتا ہے تو پھر جناب اس کے جنازے میں بھی اور اس کی جناب مزار بھی بن جاتا ہے، اور پھر جناب پھولوں کی پتیاں بھی اور سالانہ عرس بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ روش ہمیں ترک کرنی ہوگی کہ زندہ بندوں کی قدر کرنی ہوگی، زندہ بندوں کو ان کی زندگی میں خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا، تب مزہ آئے گا، تب اہل سنت و جماعت کے اندر ایک اتحاد اور ایک یکجہتی کا ایک نظارہ قوم کو نظر آئے گا۔ اب آنے والے الیکشن، ہر بندہ اپنے اپنے وہ مصروف ہے، ڈیلز میں، لین دین میں، مقام میں، اور بہت ساری اہل سنت و جماعت کی قیادتیں ہیں جناب، وہ بھی لین دین میں اور ڈیلنگز میں اور مقام میں مصروف نظر آتی ہیں، کبھی کسی پلیٹ فارم سے، کبھی کسی پلیٹ فارم سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا اتحاد ہو اور اہل سنت کو عروج نصیب ہو سیاسی حوالے سے، اور دین تخت پہ آئے حقیقی معنوں میں، تو پھر میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی دست بستہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک ایسا وفد ترتیب دیں،
ایک ایسا پینل ترتیب دیں کہ وہ بڑی بڑی جو گدیاں ہیں ان کے آستانوں پہ جا کے سجادگان سے حجت تمام کریں، ان سے جا کے ملیں، ان کو دعوت دیں کہ آئیے ہمارے ساتھ، ایک متفقہ متحدہ پلیٹ فارم ہم آپ کو مہیا کرتے ہیں سیاسی حوالے سے، اس پلیٹ فارم پہ آئیے، ہم آپ کو عزت دیں گے، احترام دیں گے ہم آپ کو، اور مل کے جناب ایک ایسا بھرپور آنے والے الیکشنز میں انتخابات میں لاہ عمل بناتے ہیں کہ جس سے جناب اس سیاسی نظام کی کایا پلٹ کے رکھ دی جائے۔ تو میں دست بستہ ان پیروں سے بھی، ان علماء سے بھی، ان مشائخ سے بھی، قائدین سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سارے مل کر اپنی اپنی انا کے بت توڑ کر، اپنی اپنی انا کے بت توڑ کر، نمود و نمائش اور شہرت کے بتوں کو توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اسلام کے قوانین کے احیاء کے لیے، اسلامی نظام کے احیاء کے لیے، نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنے کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے اگر ہم سارے اپنی اپنی چودراہٹ، اپنی اپنی نمبرداری، اپنی اپنی خلافت، اپنی اپنی سجادہ نشینی، خانقاہ نشینی، اپنی اپنی سرداری کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ کے کسی ایک متفقہ متحدہ سیاسی جماعت اور سیاسی قیادت کے نیچے اگر ہم متحد ہو کر میدان عمل میں نکلتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے، دیانتداری سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا دیانتدارانہ تجزیہ ہے کہ الحمدللہ پھر آنے والے الیکشن میں قوم کو ایک نیا رنگ اور نیا ڈھنگ نظر آئے گا، ایک نئی دنیا اہل سنت و جماعت کے حوالے سے نظر آئے گی، اور ہر طرف پھر نظام مصطفیٰ کے نعرے ہوں گے، دین کو تخت پہ لانے کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر اسی پرانی روش پہ، اسی پرانی ڈگر پہ گامزن رہے تو پھر 2-4 ہزار ووٹ تو ہم لے لیں گے ہر حلقے سے، 2-4-10 ہزار ووٹ لے لیں گے، لیکن ان سے ووٹوں سے 2-4-10 ہزار سے ہو سکتے ہم کسی اور سیاسی جماعت کو ڈینٹ بھی ڈالیں، لیکن محض کسی سیاسی جماعت کو ڈینٹ ڈالنا نہیں ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی حوالے سے ان کو اپنی موت آپ مارنا ہے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم یونٹی، اتحاد، اتفاق کا مظاہرہ کریں گے۔ تحریک لبیک کی قیادت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو موجودہ سربراہ ہیں، امیر ہیں، جانشین امیر المجاہدین ہمارے بھائی ہیں، وہ نوجوان ہیں، عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اللہ اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے۔ تو حافظ سعد حسین رضوی دامت فیوضہم سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے باپ کا بڑا بیٹا بن کے دکھائیں، اور انہوں نے دکھایا بھی ہے، لیکن ایک سٹیپ آگے بڑھیں اور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت فیوضہم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کے پاس تشریف لے جائیں اور اعلان کریں جی ہم مل کے آئندہ آنے والے الیکشن میں قوم کو، اہل سنت و جماعت کو، مسلک کو ایک سرپرائز دیں اور کہنے جی آج کے بعد تمام تر اختلافات کیا ہیں، ہم نے کوئی کسی کی جان ماری، اللہ معاف کرے، یا کسی کا بننا ہم نے جناب وہ توڑا ہے، کوئی زمین کا کوئی رولا ہے، کوئی زن زمین کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فروعی اختلافات ہیں معمولی سے، مسئلہ کی بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سان بن ہو جاتی ہے، لوگوں میں جب 2-4 بیٹھتے ہیں تو پھر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن وسعت قلبی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی اپنی تمام تر سرداری کو سائڈ پہ رکھ کے آئیں اور ایک متحدہ متفقہ پلیٹ فارم ترتیب دیں سیاسی حوالے سے، تاکہ یہ جو ہمارے ہیرے، قیمتی ہیرے اور بڑے بڑے ایسے لائق، فائق، ذہین، متین، دانشور، حکم و فراست کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ، سیاسی ویژن رکھنے والے لوگ، سیاسی وزڈم رکھنے والے لوگ، پولیٹیکل سوچ اور اپروچ رکھنے والے لوگ ضائع ہو رہے ہیں لوگ۔ تحریک لبیک کی قیادت ان کو گھاس نہیں ڈالتی، لفٹ نہیں کراتی، ہر علاقے میں چند ایک مولوی حضرات نے قبضہ کیا ہوا ہے تحریک لبیک پہ،
کسی دانشور کو، کسی پڑھے لکھے کو آگے نہیں آنے دے رہے۔ تو میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی ایک ہمدرد ہونے کی نیت سے، ایک مخلص ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں قیادت سے بھی کہ وہ اپنی عقابی نگاہ کھولے رکھے اور دیکھے کس محلے میں، کس شہر میں، کس حلقے میں، کس یوسی میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلک کا درد رکھتے ہیں، سنیت کا درد رکھتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جذبات لبریز ہیں، ختم نبوت پر پہرا دینے والے ہیں، ناموس رسالت پہ کٹ مرنے والے ہیں، اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت ہر لحظہ تیار رہتے ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دیں، ایسے لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ لائیں، ان کو آگے خدمت کا موقع دیں، ان کو آگے کریں۔ تحریک کے لیے کام کرنا ہے نا، مشن کے لیے کام کرنا ہے، مسلک کے لیے کام کرنا ہے، عقیدے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اس وقت میں ذاتی طور پہ، یہ میرا اپنا ذاتی میرا اوپینین ہے، میری رائے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن میری ذات پہ، میری سوچ پہ، میری فکر، میرے کردار پہ تو کسی کا پیرا نہیں ہے نا، میں آزاد ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر مسلک کے حق اہل سنت و جماعت میں عقیدہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص خدمت کر رہا ہے مسلک کی، عقیدے کے تحفظ کے لیے، عقیدے کے بچاؤ کے لیے اور بد عقیدگی کے سیلاب کو روکنے کے لیے اگر کوئی عملی طور پر اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے اپنی ایک نوجوان نسل کی کھیپ تیار کرنے کے حوالے سے اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو وہ کنز العلماء قبلہ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت فیوضہم ہے، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک، اللہ ان کو اور زیادہ عزتوں سے اور سرفراز فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کا، لیکن سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے اور نظر آ رہا ہے، جب بھی کسی نے ہمارے عقیدے پر قاری ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، وہ رافضیت کی طرف سے ہو، وہ ناصبیت کی طرف سے ہو، وہ خارجیت کی طرف سے ہو، وہ ہنود و یہود کی طرف سے ہو، اپنوں کی طرف سے ہو یا غیروں کی طرف سے ہو، الحمدللہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح آگے بڑھے اور انہوں نے اس بد عقیدگی کو اپنی قوت کے ساتھ، اپنے زور بازو کے ساتھ، اپنی افرادی قوت کے ساتھ، اپنے جذبہ عشق رسول کی بنیاد پہ روکا ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان، امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا بڑا کردار، سبحان اللہ، یعنی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے انہوں نے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کے حوالے سے۔ ہم نے سنا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسا کام کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خمبریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسا کام کیا، ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، الحمدللہ۔ یہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم امیر المجاہدین کے دور میں زندہ ہیں۔ ان کا جو زمانہ تھا، ہم بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے بڑے، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی کاوشیں، ان کا مجاہدانہ کردار، ان کی مجاہدانہ للکار اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ان کا مشن تو جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ تحریک لبیک کی قیادت بڑا اچھا کام کر رہی ہے، کارکنان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مزید اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علاقائی سطح پر، محلے کی سطح پر، یوسی لیول پر، حلقے کی سطح پر، پی پی ہو، این اے ہو، وہاں پہ ایک وفود ترتیب دیے جائیں، کسی پی پی میں، کسی این اے میں، کسی یوسی میں، کسی حلقے میں اگر کوئی گدی ہے، کوئی بڑا، کوئی عالم دین ہے، مفتی ہے، اس کے پاس جا کے ملیں، ان کو احترام دیں، ان کو پیار دیں، جو واقعتاً مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا درد رکھتا ہو، علمی شخصیت کوئی ہو، کوئی باکردار ہو، کوئی سیاسی ویژن رکھنے والا ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اس کو جا کے دعوت دیں اور کہیں جی آنے والے الیکشن میں آپ ہمارے امیدوار ہوں گے، آپ آئیے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے، ختم نبوت کی پہرا داری اور چوکیداری کے لیے آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام گدی نشینان اگر مل کر
میری ذاتی سوچ اور اپروچ یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی جو ہاتھ ہیں اس کو اور زیادہ اگر مضبوط کیا جائے، تمام ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے، پلیٹ فارم چھوڑ کے، نون کاف لام میم شین سب کو چھوڑ کے اگر ایک متحدہ پلیٹ فارم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا پلیٹ فارم اختیار کیا جاتا ہے، ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو آنے والے الیکشن میں پھر انشاءاللہ رزلٹ حیران کن ہوگا. میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، حیران کن رزلٹ ہوگا. لہٰذا تمام قائدین سے، سنی تحریک کے قائدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی علیحدہ مسجد مت بنانا، اپنی علیحدہ دکانداری مت چمکانا سیاسی حوالے سے. انتخابات جب آئیں، بلدیاتی ہوں یا عام انتخابات، تو تحریک لبیک پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے جس کو رب نے عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس میں شامل ہوں سارے احباب، اور ایک متحدہ اور متفقہ اسے پلیٹ فارم تصور کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے، قیادت کو اور مضبوط کیا جائے، ویژن کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے، تاکہ حقیقی معنوں میں دین تخت پہ آ سکے. تمام اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، سنی تحریک ہو، جے یو پی کے تمام دھڑے ہوں، تمام دھڑے، نورانی دھڑا ہو، نیازی دھڑا ہو یا حقیقی دھڑا، مختلف دھڑے بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سنی تحریک کے بھی 2-3 دھڑے ہیں، ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. باقی تحریک لبیک قبلہ اشرف آصف جلالی صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سعد حسین رضوی صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام مل کر ایک متحدہ ایک تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، تاکہ قوم کو احساس ہو کہ الحمدللہ ہم واقعی سواد اعظم ہیں. اللہ رب العزت نے جس شان سے ہمیں نوازا ہے، ہماری وہی شان ہے، وہی عزت ہے، وہی عظمت ہے، تاکہ دین کو حقیقی معنوں میں واقعتاً تخت پہ لایا جا سکے. یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم سارے متحد ہو جائیں گے. اگر سارے متحد ہو گئے، وہ تو شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہے. اگر یہ دیوانے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ متحد ہو گئے تو پھر یہود و حنود کے یہ جو ناسور ہیں ان کی بھی کھالیں ادھیڑی بھی جا سکتی ہیں اور ان کو چوک اور چوراہوں میں الٹا لٹکایا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ ہوگا اس صورت میں جب اکٹھے ہوں گے. علیحدہ علیحدہ رہے تو پھر موج مستی ہوگی. ہر پیر اپنے اپنے اگر ذاتی مفادات کے چکروں میں رہا کہ ادھر سے بھی ٹی اے ڈی اے وصول کر لیا، ادھر سے بھی نذرانہ وصول کر لیا، ادھر سے بھی ایک سیٹ وصول کر لی، ادھر سے بھی پلاٹ اور پرمٹ وصول کر لیا، ادھر سے بھی وزارت وصول کر لی، تو پھر قوم ایسے رہے گی. پیروں کے تو پھر وارے نیارے ہوں گے نا، اور ہر دور میں ہر لحظہ ان کے تو وارے نیارے ہی ہیں جناب، پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں جناب، مزے مزے. لیکن اب قوم کو بھی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں، سنیت کو مضبوط کریں. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب متحدہ پلیٹ فارم ترتیب دیا جائے گا. تمام قائدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی انا کے بت توڑیں، ایک متحدہ پلیٹ فارم اختیار کریں، اور کارکنان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی قیادتوں کو مجبور کر دیں کہ بھائی جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بالکل ہم نہیں ہیں. اکٹھے ہوں، ایک متحدہ پلیٹ فارم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا پلیٹ فارم اختیار کریں، استعمال کریں، اس پہ اکٹھے ہوں، یکجہتی کا، اتحاد کا، اتفاق کا، قوت کا مظاہرہ کریں، اور پھر حنود و یہود کے شکنجے میں جکڑے اور جناب پھنسے ہوئے یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتائیں، یا جو ان کے پیرول پہ ہیں ان پٹھوں کو بتائیں کہ یہ اب اکٹھے ہو چکے ہیں، متحد ہو چکے ہیں، اب یہ کسی کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. وہ رافضیت ہو، ناسبیت ہو، خارجیت ہو، یہ اب اکٹھے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، اور تمام تر قائدین کو اپنی اپنی اناؤں کے بت توڑ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اہل سنت و جماعت میں اتحاد پیدا فرمائے. اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنی عافیت کا سایہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ.